ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت حج کا موسم ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس وقت جو ہے عازمین حج کی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سفر حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے زندگی کی ایک تمنا ہوتی ہے ہر مسلمان کی کہ وہ حج کے فریضے سے سبکدوش ہوں، اور ایک لمبا پروسیس ہے عبادت میں، جس کی وجہ سے اس کے اراکین کو خیال میں رکھنا، حج کے جانے سے پہلے کیا سہولیات کو اپنانا ہے، کس چیز کو جو ہے لے جانا ہے، صحت کا کیسا خیال رکھنا ہے، عبادات کیسے کرنے ہیں، وقت کو کس طرح سے جو ہے ہمیں قیمتی بنانا ہے، اس کے لیے تربیتی کیمپ بھی چلتے ہیں اور بہت ساری چیزیں، اس لیے کہ ایک پروسیس لمبا ہوتا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی بھول نہ ہو، اور جو ہے حج پوری طرح سے جو ہے وہ مکمل ہو، اپنے ارکان کو، اپنے تمام چیزوں کو ادا کرتے، اس کی شرائط کو پورا کرتے وغیرہ۔ ایسے میں جو شخص مکۃ المکرمہ میں ہو، عمرہ اور حج کے جو ہے آپ کتابیں پڑھ لینے سے تو اس کو پوری بات سمجھ میں نہیں آ جاتی، وقتی طور پر پڑھ لیتے ہیں، انسان بھول جاتا ہے، لیکن جو باقاعدہ وہاں رہتے ہوں، بار بار اس عمل کو دیکھتے ہوں، اور پریکٹیکلی ان کو جب یہ محسوس ہوتا ہو کہ کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اور اس کا کیا حل ہے، ان لوگوں کو سمجھنے سے اور سمجھانے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس وقت ہماری اسٹوڈیو میں ایک ایسی ہی بہترین اور ایک اچھی علمی شخصیت موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی سیدھی بات کے ذریعے سے آپ کے روبرو کروایا جا چکا ہے، لیکن وہ آپ کو مکۃ المکرمہ سے براہ راست آپ سے جو ہے ملاقات کروائی تھی، لیکن اس وقت یہ علمی شخصیت ہمارے سیدھی بات اسٹوڈیو میں موجود ہے، جناب محمد نعمان مکی صاحب۔ آپ کا استقبال ہے ہماری اسٹوڈیو میں۔ دراصل جناب کا تعارف میں اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر بھی اس وقت کروں گا، اس لیے کہ اس وقت موضوع کی مناسبت سے بھی حضرت کا آنا ہوا ہے، اور اس وقت ایک حاجیوں کے جانے کا سلسلہ ہمارے بنگلور سے آج تیسرا قافلہ گیا ہے، اور مختلف ریاستوں سے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ مولانا اکثر دیکھنے سے شباہت سے تو محسوس ہوتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے اس لیے کہ عالمیت اس وقت مولانا مکمل کر رہے ہیں ایک مشہور ہمارے پڑوسی ملک کے ایک مشہور عالم دین کے پاس، اور اس کے علاوہ 13 سال سے مفتی محمد عمر شفیق حجازی حفظہ اللہ جو مکۃ المکرمہ میں ہیں، ان سے جو ہے فقہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بالخصوص حج اور عمرہ کے جو مسائل ہیں اس پر سیکھتے بھی ہیں اور لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں۔ اور کیا وہاں پر چونکہ بھارت سے ہو، ایشین ممالک سے ہو، اکثر لوگوں کی ایک بڑی تعداد عمرہ کے لیے بھی جاتی ہے، حج کے لیے بھی جاتی ہے، تو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس پر باریک بینی سے جو ہے جناب نعمان صاحب نے جو اس پر نظر رکھی ہوئی ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ سوالات ہوں آپ سے، اور کچھ جو ہے سمجھ میں آئے ہمارے ناظرین کو بھی، اور جو لوگ اس وقت حج پر جا رہے ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے دیں، ابھی کچھ ہی دن شاید آپ کے واپسی میں بچے ہوئے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ سے جو ہے آپ کا تعارف تو آ چکا ہے، میں یہ سوال کروں گا کہ حج پر جانے سے پہلے تیاریاں لمبی ہوتی رہتی ہیں، آپ تو جانتے ہیں ہم لوگ انڈینس ہیں، اب کہیں بھی سفر ہوتا ہے تو اکثر تیار، لیکن جب حج کی تیاری ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سے خاص کر کے صحت کا خیال ہے۔ آج کل گرمی کا اس قدر جو ہے تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اس کی شدت بھی اور اس کی حدت بھی، ایسی صورتحال میں اور بالخصوص ہمارے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری زندگی کی جمع پونجی آخری عمر میں جمع کرو، اس وقت جو ہے حج کے لیے جاؤ۔ اس موقع پر جوانی اور بڑھاپے میں، اور یہ بڑھاپے کے قریب کی عمر میں بہت لمبا اضافہ جو فرق ہوتا ہے، تو کس طرح کی جو ہے اس وقت خیال رکھنا چاہیے آپ کے حساب سے؟ آپ چونکہ جو ہے ایک اہم ترین جو آپ کے تعارف میں ہے وہ یہ ہے کہ آپریشن تھیٹر کے ٹیکنالوجسٹ بھی ہیں آپ، بالخصوص طبی دنیا سے آپ کا تعلق بھی ہے، ایسے میں آپ زیادہ مہارت رکھتے ہوں گے، ضرور فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ بہت بہت شکریہ مولانا، آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس اہم عنوان پر کچھ گفتگو کرنے کا مجھے موقع ملا۔ حج زندگی میں عموماً آدمی ایک ہی دفعہ کرتا ہے، جی جی، تو اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا یہ عمل اچھے سے اچھے طریقے سے ادا ہو۔
اب نماز بھی فرض ہے، لیکن ایک نماز میں کمی رہ گئی، ابھی ہم عصر کی نماز پڑھ کے آئے ہیں، کمی رہ گئی تو چل اگلے دن کی عصر ہے، آدمی اس میں زور لگا لے، فرض کے مقابلے میں ہو جاتا ہے۔ اس سال کے روزوں میں کچھ کمی رہ گئی، اگلے سال روزوں میں اور زور لگا لے، فرض کے مقابلے میں ہو گیا۔ حج ہے ہی ایک فرض زندگی میں، ایک فرض حج میں کمی رہ گئی تو آئندہ کوئی فرض حج نہیں ہے جس سے کمی کو پورا کیا جا سکے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حج جوانی میں کرنا چاہیے۔ تو جو جوان لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ بوڑھا ہونے کا انتظار نہ کریں، جوانی میں حج کو جا کر پورا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر مزہ آتا ہے آدمی کو حج میں تھکنے کا، حج کے ارکان ادا کرنے کا، چونکہ اس میں فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، تو چلنا پھرنا ہے، بھاگنا دوڑنا ہے۔ تو میں صحت کے سبجیکٹ پر آنے سے پہلے اس کو تھوڑا سا میں واضح کر دوں کہ چلنا پھرنا، بھاگنا دوڑنا کیوں ہے۔ دیکھیں، نماز پڑھنا عبادت ہے، نظر آتا ہے آدمی عبادت کر رہا ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، سمجھ میں آتا ہے، یہ پھیرے لگانا کیا عبادت ہے، چکر کاٹنا کیا عبادت ہے۔ اصل میں حج کا تعلق عشق کے ساتھ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عشق میں ڈوب کے کرنے کا عمل ہے حج۔ اسی لیے اللہ نے حج کو جو شروع کیا ہے وہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے اپنے ذاتی نام سے شروع کیا، نہ نماز کو، نہ روزے کو، نہ زکوٰۃ کو، لیکن حج کو جو شروع کیا تو اللہ نے کہا وَلِلَّهِ۔ کہا حاجی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی میں تو حج کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے نہیں، یوں کہو میں اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو علماء نے وَلِلَّهِ کا جو مطلب بیان کیا ہے، یہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ طواف کیا چیز ہے؟ کہا حاجی صاحب کہاں آئے ہو؟ کہا جی میں تو اللہ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے؟ تلاش ہو رہی ہے اللہ کی۔ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ تو اللہ کی ملاقات کا یہ عمل ہے۔ تو اس میں عاشق بن کے جانا ہے آدمی کو، پاگل بن کے جانا ہے، مجنوں بن کے جانا ہے۔ اسی لیے احرام کا لباس ہے، 2 چادریں ہیں۔ مولانا صاحب ٹوپی اتارو، پگڑی اتارو، ڈاکٹر صاحب اپران اتارو، کیا پہن کے آؤ؟ کفن کی 2 چادروں میں لپٹ کر آ جاؤ۔ تو جو آدمی اپنی صحت اور جوانی میں جا کے حج کرے گا نا، وہ اس کا حق ادا کرے گا اور اس کو بڑا مزہ بھی آئے گا۔ خیر بوڑھوں کا حج بھی کچھ کم نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کی بھی بڑی قدردانی ہے۔ تو حج میں جانے سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آدمی اپنی صحت کا خیال رکھے۔ تو صحت کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے فزیکل ہیلتھ، انسان کی جسمانی صحت، دوسرا ہے مینٹل ہیلتھ، نفسیاتی صحت، اس پر عام طور پر کوئی بات نہیں کرتا، تیسری چیز ہے اسپریچول ہیلتھ، روحانی صحت انسان کی۔ تو میں سب سے پہلے نفسیاتی صحت پہ بات کرتا ہوں، اور اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر اسے پورا کانسیپٹ سمجھ میں آئے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ چند سال پہلے، غالباً 4 یا 5 سال پہلے، ہماری ایک اردو کی ٹیچر ہیں، انہوں نے مجھے کال کیا، کال کر کے میں مکہ مکرمہ میں تھا اس وقت، انہوں نے انڈیا سے کال کیا۔ انہوں نے کہا بیٹا حج کے قرعہ میں میرے اور ہمارے شوہر کا نام آ گیا ہے۔ جب انہوں نے یہ خبر سنائی تو ان کے چہرے، ان کے انداز میں خوشی نہیں تھی، وہ پریشان کن لہجے میں بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا سب خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا کیا بتاؤں، جب سے ہمارا نام آیا ہے قرعہ میں ہمارے شوہر کی صحت خراب ہونا شروع ہو گئی ہے، وہ بیمار رہنے لگے، پریشان ہوتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، گھر سے بھاگ جانے کو دل کرتا ہے ان کا۔ ہم بہت پریشان ہوئے تو ہم عاملوں کے پاس لے کے گئے، کسی نے کہا سحر ہے، کسی نے کہا اثر ہے، کسی نے کہا نظر ہے، کسی نے کہا حسد ہے، ہزاروں روپے خرچ کیے ہم نے عاملوں کے پیچھے، لیکن ہماری شوہر کی صحت میں افاقہ نہیں ہوا۔ پھر کسی نے کہا آپ ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں، تو ہماری ٹیچر نے ہمیں بچپن میں اردو پڑھایا تھا، انہوں نے پرائمری اسکول میں، تو پھر وہ کہتی ہیں ہم ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے گئے، تو اس نے پوری ان کی کاؤنسلنگ کر کے دوائیاں دی، 2-3 دن کی دوائی میں ہی کافی افاقہ ہو گیا، کمپلیٹلی وہ چینج ہو گئے۔ تو یہ بات سن کے میں حیران ہوا کہ حج جیسی خوشخبری سن کر آدمی بیمار ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ہماری ٹیچر نے کہا بیٹا رکو، ہمارے شوہر آ گئے ہیں، آپ ان سے بات کرو۔ تو میں نے کہا جی فون دیجئے۔ وہ بہت ہی نرم مزاج کے ایک شریف النفس آدمی ہیں، تو فون میں نے ان سے بات کی، ان کی کاؤنسلنگ کی، ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ تو انہوں نے کہا جب میرا نام قرعہ میں آ گیا حج کے، میں بہت خوش تھا، تو میں اپنے جاننے والے لوگوں کے پاس گیا جو پہلے سے حج کر چکے تھے، تاکہ میں ان سے حج کے بارے میں پوچھوں اور یہ مجھے اپنے کچھ تجربے شیئر کریں۔
وہ کہتے ہیں جب میں لوگوں سے ملا تو لوگوں نے مجھے ایسے خوفناک قصے سنائے حج کے، اتنی مشکلات سنائیں کہ میں ڈر گیا کہ یار یہ میرے بس کا نہیں ہے. مجھے یوں لگا جیسے میں حج کے لیے نہیں جا رہا ہوں، جنگ لڑنے جا رہا ہوں. اور میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ شاید میں حج پہ جا کے زندہ واپس نہیں آؤں گا. میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا. وہ اتنا نفسیاتی اثر ان پہ پڑا کہ وہ اینگزائٹی ہوئی اور پھر وہ ڈپریشن میں چلے گئے. تو ڈپریشن کی وجہ سے ان کو یہ ساری پریشانیاں ہونے لگی تھی. تو پھر میں نے ان کو تسلی دی، جو اطمینان میں دلا سکتا تھا، جو پازیٹیو باتیں میں ان کو کر سکتا تھا وہ ساری میں نے کی، اور ان کو وعدہ کیا کہ آپ مکہ مکرمہ میں آئیں گے میں آپ کا ساتھ دوں گا، جو آپ کو ہیلپ چاہیے میں آپ کروں گا، آپ بے فکر رہیں. اور پھر وہ مکہ مکرمہ آئے، میں گیا، ملاقات کیا، تھوڑی دیر ان کو بیٹھ کے بات کی حج کے تعلق سے، اور پھر میں نے کہا کچھ بھی ضرورت ہو آپ مجھے فون کریں. تو بہرحال حج ان کا ہو گیا مکمل. حج ہونے کے بعد دوبارہ میں ملنے گیا، ان کا چہرہ چمک رہا تھا. عموماً نا حج کے بعد جب ہم حاجیوں سے ملتے ہیں تو ان کے چہرے بدل جاتے، ایسے چمک رہے ہوتے نور کی وجہ سے. ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے یہ وہ چہرہ نہیں جو حج سے پہلے تھا. ان کا چہرہ چمک رہا تھا، سفید کرتا. وہ آ کے مجھ سے لپٹ گئے، انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کیا بتاؤں نعمان بھائی، اللہ نے اتنا آسانی سے حج کرایا ہے، اتنا اچھا حج کرایا ہے. میں حیران ہوں کہ لوگوں نے مجھے اتنا ڈرا دیا تھا حج کو لے کر، پتہ نہیں کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا بہت آسانی سے اللہ نے ان کا حج کرا لیا. وہ اپنی بیگم اور بہن کے ساتھ بہت آسانی سے حج کر کے آ گئے. تو حاجیوں کو بھی چاہیے کہ حج کے تعلق سے ہر کسی سے مشورہ نہ کرے، ہر کسی کی رائے نہ پوچھے. اور جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ حاجیوں سے مثبت بات کریں، پازیٹیو بات کریں، ہمت افزائی کریں. اپنی قربانی کے چرچے کرنے کے لیے جو ہے نا نگیٹو باتیں بول بول کر نہیں ڈرانا چاہیے. اور جو مقررین حضرات ہیں ان سے بھی میری درخواست یہ ہے کہ وہ اس طرح کے قصے نہ سنائیں حج کی تکلیفوں کے کہ حاجی ڈر جائے. حادثہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، گاڑی میں 2 ویلر میں ہو سکتا ہے، 4 ویلر میں ہو سکتا ہے، پریشانی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے. حج کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. جب آدمی سسٹم کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے حج اس کا کراتے ہیں. تو آدمی پازیٹیو سوچ رکھے اور اپنے آپ کو اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے ذہنی طور پر پرسکون رکھے. حج پورا 40 دن کا نام تو نہیں ہے. 1 ہفتہ تو مدینہ منورہ میں گزر جاتا ہے، باقی عمرہ کر کے کمرے میں رہتے ہیں، حرم جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. حج کے تو 5 دن ہیں. 5 دن حاجی نے اپنے آپ کو تھکانا ہے. کون سا مشکل ہے؟ پورے زندگی کاروبار سیٹ کرتے ہوئے تھکے، گھر بناتے ہوئے تھکے، پیسہ کماتے ہوئے تھکے، بچوں کی شادیاں کرتے ہوئے تھکے. حج میں 5 دن تھکنا کون سی بڑی بات ہے حضرت؟ وہ بھی اللہ کے لیے تھکنا ہے. تو آدمی مینٹلی اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کرے، نگیٹو باتیں نہ سنے نہ اس کو سوچے. تو یہ ہوگی پہلی بات. دوسری بات ہے فزیکل ہیلتھ، جو بہت ضروری ہے. تو آدمی حج کو جانے سے پہلے بھی اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھے، بلا وجہ کی یہ وہ کھا کے، دعوتیں کھا کے، ٹھنڈے پی کے صحت خراب نہ کرے. اور دوسری چیز واکنگ کرے. حج میں جو سب سے بڑا مجاہدہ ہے وہ واکنگ ہے، اس نے چلنا ہے. تو جو حاجی حج کو جانے سے پہلے خود بھی یا جو مستورات ساتھ ہیں ان کو لے کر واکنگ کی عادت ڈالے گا، حج میں اس کے لیے سہولت ہوگی. اور حج میں ایک ایکسٹرا انرجی مل جاتی ہے آدمی کو. وہاں نا 80 سال کے بوڑھے بھی ایسے چل رہے ہوتے ہیں. کئی مرتبہ ہمیں عرفات سے مزدلفہ کئی دفعہ چل کے جانے کا موقع ملا. ہم وہاں کے رہنے والے ہیں، ہم سمجھتے ہیں آسانی ہماری اسی میں ہے. تو اس چلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے 80 سال کے بوڑھے، 80 سے بھی زیادہ 80+ کے بھی بوڑھے ایسے چل کے جا رہے ہوتے ہیں. ان کے دیکھ کے ہمیں جوش آ جاتا ہے یار چلو. اور ایک اسپیشل اللہ کی طرف سے انرجی ملتی ہے حاجیوں کو، ورنہ وہ یہاں اتنا نہیں چل سکتے. تو چلنے کی پریکٹس کریں. اور دوسرا جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں یا ہائپرٹینسو کے پیشنٹ ہیں، یہ اپنی دوائیاں اپنے ساتھ لے کر جائیں. فیملی فزیشین سے کنسلٹ کریں اور کہیں کہ میرا حج کا سفر ہے، تو بلڈ پریشر کی دوائی جو ڈوز لے رہے ہیں وہ صحیح ہے، بلڈ پریشر صحیح ہے، اور شوگر لیول ان کے صحیح ہے، اور انسولین لے رہے ہیں تو کتنا لینا ہے، کچھ بڑھانا ہے، کم کرنا ہے. کیونکہ بعض مرتبہ فزیکل ایکٹیویٹیز زیادہ ہو جاتی ہیں حج کے 5 دنوں میں. فوڈ انٹیک اگر کم ہو اور آدمی اتنی ہی ڈوز میں انسولین لے تو پھر وہ شوگر نیچے ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے اس کو تھوڑا سا اس کو سمجھ لے حاجی صحیح سے کہ جب میں نے کھانا کم کھایا ہے، واکنگ زیادہ کی ہے، تو اس وقت کتنی انسولین لینی ہے مجھے. تو سیم ڈوز لے گا تو پھر ہائپوگلائسیمیا ہو جاتا ہے. تو اس کو اپنے فزیشین سے سمجھ لے. اور ہر آدمی اپنی دوائیاں انڈیا سے اپنے ساتھ لے کر آئے، چاہے وہ شوگر کی ہو، بلڈ پریشر کی ہو، تھائرائڈ کی ہو، ایسپرین لیتے ہوں یا کوئی ہارٹ سے ریلیٹڈ میڈیکیشنز لیتے ہوں. انڈیا سے ساری دوائیں جتنے دن کی ضرورت ہے پوری یہاں سے لے کر جائے. وہاں جائیں گے تو سیم کمبینیشن ایک تو ملیں گے نہیں، دوسرا بہت ایکسپینسو ہے ٹیبلیٹس، میڈیکیشنز.
یہاں سے 10 گنا زیادہ مہنگی دوائیاں ہیں سعودی عرب میں. 1000 روپے میں جو آپ دوائی یہاں خریدتے ہیں وہاں 10,000 روپے ہے. تو اس کے لیے پریشان نہ ہو, یہاں سے دوائیاں لے کے جائیں. کچھ دوائیاں اپنے ہینڈ کیری میں رکھیں تاکہ وہاں اترتے ہی جیسے استعمال کرنا مل جائے. لگیج اگر تاخیر سے بھی آئے تو وہ اپنی میڈیکیشنز ٹائم پہ لے سکتے ہیں, اور کچھ دوائیاں باقی کی وہ لگیج میں رکھ سکتے ہیں. اور جو لوگ کبھی نہ کبھی ان کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوا ہے, ڈپریشن میں رہے ہیں, اینگزائٹی میں رہے ہیں, سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کر کے وہ میڈیکیشن لیتے رہے ہیں, اب چھوڑ دی انہوں نے, اس کے باوجود بھی احتیاطاً وہ اپنا میڈیکیشن ساتھ لے کر آئیں. کیونکہ بعض مرتبہ جو پرانے سائیکیٹرک پیشنٹس ہوتے ہیں وہاں ان کو اٹیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں دوبارہ, پینک اٹیکس, مجمع زیادہ ہوتا ہے, رش ہوتا ہے, گھبراہٹ ہو جاتی ہے. تو پینک اٹیکس کے ٹائم پہ ان کو وہ سائیکیٹرسٹ کی دی ہوئی دوائیاں کھانی پڑ سکتی ہیں, وہاں ملنا وہ مشکل ہو جائیں گی. اب وہ سائیکیٹرسٹ تلاش کر کے جانا یہ لمبا پروسیجر ہو جائے. اس لیے احتیاطاً اپنی دوائیں ساتھ رکھیں. یہ نہ سوچیں بھائی وہ تو کورس پورا ہو گیا ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جو کرونک پیشنٹس ہیں وہ اپنی دوائیاں اپنے ساتھ ہی رکھیں. اور حاجیوں کو میں اسپیشلی یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ چونکہ چلنا زیادہ ہے تو جوتا اور چپل اچھی کوالٹی کا برانڈڈ خریدیں. رول یہ ہے ہلکے ہوں اور نرم ہوں, سول اس کا نرم ہو. عورتوں کے تو احرام میں کسی جوتے کی کوئی پابندی نہیں ہے, وہ اسکیچرز کے شوز بھی خرید لگ سکتی ہیں. کوئی بھی اچھے نرم سول کے اچھی کوالٹی کے بریتھیبل شوز جو ہوتے ہیں جس میں ہوا آتی جاتی ہے اندر, تو وہ شوز لیں. مردوں کے لیے چونکہ حالت احرام میں پابندی ہے, وہ پاؤں کی جو ابھری ہوئی ہڈی ہے اس کو نہیں کور کر سکتے, اور ہیل کو کھلا رکھنا ہوتا ہے, جو ایڑی ہے وہ, اور ٹخنے کی ہڈیاں یہ بھی کھلی رکھنی ہوتی ہیں. تو یہ پابندی صرف مردوں کے لیے ہے, وہ بھی صرف حالت احرام کے وقت میں ہے. تو لوگ ہوائی چپل کو ضروری سمجھتے ہیں. ہوائی چپل ضروری نہیں ہے. ہوائی چپل کے شیپ میں کوئی بھی اچھی کوالٹی کی چپل آپ کو ملے جس کی پٹیاں زیادہ چوڑی نہ ہوں, یہ چپل استعمال کریں. آپ کا تقریباً 25% پرابلم اس سے سالو ہو جائے گا واکنگ کا. چپل اچھے رہیں گے, آرام سے کمفرٹیبل آپ چلیں گے. تو اور عام طور پر حاجیوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہاں جانے کے بعد, وہ پاؤں میں درد ہوتا ہے, صحت مند بھی ہوں تو پنڈلیوں میں درد اور ہیلز میں, ایڑیوں میں درد ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے بغیر چپل کے ٹھنڈے ماربل پہ چلنا. تو چونکہ عام طور پر بغیر چپل کے چلنے کے عادی نہیں ہوتے, تو وہاں عمرے میں بھی ماربل پہ چلتے ہیں اور وہ اے سی سے ٹھنڈا ہوتا ہے. صحیح میں بھی چلتے ہیں, نوجوان ہیں ان کو تو ٹھیک ہے, باقی جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جن کو شدید تکلیف ہونے کا ڈر ہوتا ہے, وہ 2 جوڑی چپل رکھیں احرام والے نرم کوالٹی کی. ایک تو پہن کے جائیں, ایک چپل اپنے بیگ میں اپنے ساتھ رکھیں. اور ہمیشہ اپنے چپل اپنے ساتھ ہی رکھیں, حرم میں جائیں جہاں جائیں, کبھی بھی کہیں چھوڑ کے نہیں جانا, بیگ میں اپنے ساتھ رکھنا. تو طواف میں تو ہو جاتا ہے چل کے بغیر چپل کے, صحیح میں جب جاتے ہیں تو وہ ایک کام, جو پاک صاف چپل رکھے ہوتے ہیں اس کو اٹھا کر وہ صحیح میں پہن لیں. وہ چپل استعمال نہ کریں جو باتھ روم سے یا دوسری جگہ استعمال کرتے ہیں, ان کو اپنے بیگ میں ڈال لیں. صاف چپل پہن کر صحیح میں پورا کر لیں, اس سے بہت حد تک یہ درد کی تکلیف نہیں ہوگی. اور مفتی عمر صاحب اس کی اجازت دیتے ہیں کہ آدمی صاف چپل پہن کر صحیح کر سکتا ہے. کسی کو مجبوری ہو تو طواف میں بھی وہ پہن کے کر سکتا ہے, لیکن بہتر ہے کہ طواف میں نہ پہنے. تو فزیکل ہیلتھ ریلیٹڈ یہ ہو گیا. اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اعتدال رکھے, چاہے یہاں رہتے ہوئے ہو یا وہاں جا کر ہو. تو حاجیوں کو میں نے چونکہ پاؤں سے بات کی تو میں تھوڑا سا ایسے ہی اوپر آتا ہوں تاکہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ کور ہو جائے. دوسرا گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ہے. بعض حاجیوں کو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے تو وہ یہاں پر ایک بیلٹ جیسا باندھتے ہیں گھٹنوں پر, نی بریس بھی بولتے ہیں اس کو, اور بعد الاسٹک ٹائپ کا بھی ہوتا ہے. اگر بغیر عذر کے حالت احرام میں اس کو باندھنا مکروہ ہے, لیکن اگر عذر ہے تو حالت احرام میں گھٹنے پر اس کو باندھنے کی اجازت ہے. یہ ہو گئی بات. اور پھر جو لوگ تھوڑا سا موٹے ہوتے ہیں ان کو کثرت سے چلنے کی وجہ سے حالت احرام میں دونوں رانوں کے درمیان رگڑنے کی وجہ سے ان کو ابریشنز ہو جاتے ہیں, وہاں جلد چھل جاتی ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کی. تو چونکہ احرام میں اندر کوئی انر ویئرس بھی نہیں ہوتے تو اوپر سے صرف چادر ہوتی ہے. ان لوگوں کے لیے اس کا حل یہ ہے کہ وہ پلین ویزلین لگا سکتے ہیں. خوشبو والا کریم تو حالت احرام میں منع ہے, پلین ویزلین کو اپنے دونوں رانوں کے بیچ میں لگا لیں, اس سے لیوبریکیشن ہوتا ہے اور وہ فرکشن نہیں ہوتا. اور اگر وہ چاہیں تو اسٹک ہونے والا جو پلاسٹر ہوتا ہے, میڈیکل پلاسٹر بینڈیج ٹائپ کا, اس کو دونوں رانوں پر اسٹک کر لے سکتے ہیں تاکہ وہ گھسے نہ اور ان کو تکلیف نہ ہو. یہ بھی کر لے سکتے ہیں. اور پھر جو ہے
اس سے آپ اوپر آئیں تو پھر پیٹ ہے. پیٹ میں عام طور پر حاجیوں کو وہاں جانے پر وہاں کے اسٹائل کا کھانا کھانے کی وجہ سے قبض کی شکایت ہو جاتی ہے. تو اس کو دور کرنے کے لیے ایک تو پانی زیادہ پئیں, دوسرا اپنے کھانے میں فروٹس اور سبزیوں کو انکلوڈ کریں. جس کھانے میں فائبر کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے ان کو لیں, اس سے ان کو قبض کی شکایت دور ہو جائے گی. بہت زیادہ دنوں تک قبض رہنا صحیح نہیں ہوتا ہے. قبض کا ایک آسان سا علاج ہے, جن کو بہت شدید قبض ہو گیا ہے, سب سے افیکٹو جو وے ہے وہ ہے نہار پیٹ میں ناشتے سے پہلے 1 گلاس ٹھنڈا دودھ اگر پی لیں تو اس سے قبض دور ہو جاتا ہے. پی کر کہیں باہر نہیں جانا چاہیے, پی کر وہیں کمرے میں انتظار کریں تو فوراً واش روم کا تقاضا ہوتا ہے, قبض دور ہو جاتا ہے. ہاں, جو لوگ جن لوگوں کو دودھ سے پرابلم ہے یا ٹھنڈے دودھ سے پرابلم ہے یا لیکٹوز سے الرجی ہے وہ اس کو نہ کریں. باقی ہیلتھی لوگوں کو یہ بہت افیکٹو ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر آ جائیں تو سینہ ہے. سینے سے ریلیٹڈ جو استھما کے پیشنٹس وغیرہ ہیں وہ اپنا جو پف ہے, جو میڈیسن و ایستھلین وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کو ضرور اپنے ساتھ رکھیں, ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں. تو اور جو ہے وہاں دھول وغیرہ ہوتی ہے, ڈسٹ الرجی بھی ہو سکتی ہے بعض لوگوں کو, تو وہ جو پمپ ہے اس کو نہ چھوڑیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کو ضرور بضرور اپنے بیگ میں اپنے ساتھ رکھیں. اور اسموکنگ کرنے والے حضرات ذرا اسموکنگ سے احتیاط کریں. حالت احرام میں اسموکنگ کرنا مکروہ ہے لیکن اس کی وجہ سے کوئی جرمانہ واجب نہیں ہوتا ہے. اور اوپر آ جائیں تو حالت احرام میں حالت احرام میں جو خوشبودار پان, بیڑا یا سپاری وغیرہ کا استعمال بھی منع ہے. اس کو احتیاط ہی کریں تو بہتر ہے. باقی میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ سن گلاس لے کے جائیں حاجی. دھوپ تیز ہوتی ہے تو کالا چشمہ عرفات وغیرہ میں استعمال کرنے میں بڑا مددگار ہوتا ہے, آنکھوں کو اس سے بڑی ٹھنڈک ملتی ہے. حرم میں بھی جب جاتے ہیں دھوپ کے وقت میں تو سفید ماربل ہونے کی وجہ سے ریفلیکشن ہوتا ہے دھوپ اور آنکھوں پہ بار پڑتا ہے. تو کالا چشمہ ذرا اچھی کوالٹی کا ہو تو اس سے آنکھوں کو سہولت ہوتی ہے. اور جو لوگ پاور گلاسز استعمال کرتے ہیں وہ ایک ایکسٹرا گلاس لے کر جائیں, کیونکہ اگر مینا مزدلفہ عرفات میں کسی نے کھندل دیا, چشمہ ٹوٹ گیا تو آلریڈی ایک ایکسٹرا پیر چشمہ ہوگا, وہاں بنانا تو مشکل ہوگا. خاص کر جن جو ذرا زیادہ پاور کا گلاس استعمال کرتے ہیں وہ ضرور بضرور ایک ایکسٹرا گلاس اپنے ساتھ رکھیں. اور گرمیوں میں ہوگا حج, گرمی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گرمیوں کا حج کیا ہے. اپریل کا مہینہ تھا جب آپ حج پہ آئے تھے عرفات, بہت شدید گرمی تھی. تو جب تھوڑی گرمی ہوگی تو پانی کا استعمال زیادہ کریں حاجی, پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. پانی پینے میں جو حاجی دیکھیے 2 چیزوں میں احتیاط کرے گا نا وہ بہت کم بیمار ہوگا. ایک تو ہے پانی زیادہ پیے لیکن بہت زیادہ ٹھنڈا نہ پیے, جتنا ہو سکے. جیسے عام طور پر بیمار میکزیمم جو حاجی بیمار ہوتے ہیں وہ مینلی سخت دھوپ میں گئے حرم میں, پیاس لگی ہوئی ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا زمزم اتنا زبردست لگتا ہے, ان کو اتنا مزہ آتا ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا زمزم اٹھا کے خوب پی لیتے ہیں اور ایک دم سے پھر گلا انفیکشن ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اور وہ بیمار پڑ جاتے ہیں. زمزم میں شفا ہے لیکن جو مصنوعی ٹھنڈک ہے نا فریج کی وہ بیمار کر دیتی ہے. اس لیے ڈائریکٹ ٹھنڈا زمزم نہ پیے حاجی, اس کو مکس کر کے پی لے, یا نارمل زمزم جو ہے نا اس کو پی. جو اپنے پورے سفر میں بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں مشروبات کا استعمال نہیں کرے گا وہ اس کا گلا انفیکشن نہیں ہوگا, گلا محفوظ رہے گا اور اتنی جلدی اور انفیکشنز بھی اس کو نہیں ہوں گے. دوسرا ہے ایئر کنڈیشن کی ہوا ڈائریکٹ چہرے پہ لینے پر حاجی بیمار ہو جاتے, کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. ونڈو ایسی ہوتی ہے, اس کے جو گرلز ہوتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے ٹھنڈی ہوا سے, اس کا رخ اپنے چہرے کی طرف رکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جیسے فین کی ہوا ہم ڈائریکٹ لیتے ہیں, ایسے اے سی کی ہوا. ایک رات بھی اگر ڈائریکٹ اے سی کی ہوا لے آدمی تو بیمار ہو جاتا ہے, عموماً ایسے ہوتا ہے. تو اس لیے اے سی کے گرلز کو سیدھا رکھے جاتی کمرے میں تاکہ کمرے کو ٹھنڈا کرے, ہمیں ٹھنڈا نہ کرے, کمرہ ٹھنڈا کرے. تو ان چیزوں کا خیال اگر حاجی رکھیں گے تو پورا سفر آسانی سے ان کا گزرے گا. انسولین جو لینے والے ہیں وہ انسولین یہاں سے لے کے جائیں. دوران سفر ایک ڈبے میں چاہے تو پانی ڈال کر, ٹھنڈا پانی, اس میں انسولین کی بوٹل ڈال کے رکھ لیں. آج کل تو وہ یہ آ گئے ہیں پین ٹائپ کا جو ہے وہ بھی لے کے جا سکتے اپنے ساتھ. جاتے ہی اس کو فریج میں رکھ دیں, وہاں ان کے کمروں میں فریج ہوتا ہے اس میں رکھ دیں تو اس سے بھی ان کو کافی افاقہ ہوگا. مولانا یہ ہیلتھ کے بارے میں ہو گیا, بہت ساری چیزیں صحت کے بارے میں آپ نے بہت باریک پینے سے ساری چیزیں رکھی ہیں, لیکن ارکان میں بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں, نئے بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں. اس میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کون سے ایسے اہم ترین ارکان ہیں جہاں پر بھول ہو جاتی ہے, اور دم واجب بھی ہوتا ہے لیکن اس سلسلے میں بھی ناواقفیت ہوتی ہے, اور ایسی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوئی ہوں گی, اس کی تفصیلات بھی آپ رکھیے گا. جی مولانا,
ایک تو بہت سارے ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے جرمانہ واجب ہوتا ہے، چاہے وہ دم کی شکل میں ہو یا صدقے کی شکل میں ہو، لیکن ہم اب پوری تفصیلات میں جائیں گے تو وقت زیادہ لگے گا۔ جو کامن مسٹیکس ہیں میں صرف اس کو بتا دیتا ہوں جو عام طور پر حاجیوں سے غلطی ہوتی ہے۔ کچھ غلطیاں وہ ہیں جن کا تعلق میقات کے ساتھ ہے، کچھ غلطیاں وہ ہیں جن کا تعلق احرام کے ساتھ ہے، کچھ غلطیاں وہ ہیں جن کا تعلق ارکان کے ساتھ ہے حج عمرے کی۔ میقات کی غلطی عام طور پر جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر احرام کی نیت کرے کہ میقات کراس کر جانا۔ تو لوگ چونکہ احرام کی چادروں کو احرام سمجھتے ہیں، لوگوں نے 2 چادروں میں احرام سمجھا ہوا ہے۔ احرام 2 چادروں کا نام نہیں ہے، احرام اس نیت کا نام ہے جس کے کرنے سے بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اگر میں یہ بتا دوں کہ احرام کی نیت کب کرے تو اس میں ساری چیزیں کور ہو جائیں گی۔ تو بیسٹ ٹائم ہے احرام کی نیت کرنے کا جو لوگ ڈائریکٹ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں۔ جو مدینہ منورہ جا رہے ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بس فلائٹ میں بیٹھے چاہے جدہ اتر کے مدینہ منورہ جائیں یا براہ راست مدینہ منورہ جائیں، ان کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مدینہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ذوالحلیفہ میقات سے احرام باندھ کر جائیں گے۔ تو جو لوگ ڈائریکٹ مکہ مکرمہ جاتے ہیں وہ جب ان کی فلائٹ جدہ کے لیے جو جا رہی ہے وہ فلائٹ میں بیٹھ جائیں، گھر سے تیاری کر لیں، احرام کی چادریں وغیرہ پہن لیں، چادریں چاہے تو ایئرپورٹ پہ بھی پہن سکتے ہیں۔ مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت احرام کی نماز پڑھ لیں، لیکن احرام کی نیت نہ کریں۔ احرام کی نیت کرتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، لوگ بہت جلدی نیت کر لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی وجہ سے فلائٹ کینسل ہو گئی، ویزے کا مسئلہ ہو گیا، ٹکٹ کا مسئلہ ہو گیا، یا کوئی بھی ایسا ایشو ہوا یا ہیلتھ ایشو ہو گیا حاجی کا جس کی وجہ سے اگر ان کی فلائٹ یا سفر پوسٹ پون ہوا یا کینسل ہوا تو پھر ان کے لیے احرام کھولنے کے بڑے مسائل ہیں۔ وہ صرف چادریں کھول کے نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارا احرام کھل گیا، تو اس کے الگ مسائل ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ احرام کی فوراً نیت نہ کرے۔ فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد امیگریشن ہو گیا، لگیج کلیئر ہو گیا، ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں، بورڈنگ ہو گئی، فلائٹ میں حاجی صاحب بیٹھ گئے۔ فلائٹ ٹیک آف ہونے کے بعد پھر وہ احرام کی نیت کر کے لبیک پڑھ لیں۔ لبیک پڑھنا واجب ہے احرام کی نیت کے ساتھ، لبیک نہیں پڑھیں گے احرام میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو بعض لوگ ذرا زیادہ ہوشیار بندے ہیں، وہ یہ کہ جی ہم ابھی نیت نہیں کریں گے، جب میقات کا اعلان ہوگا فلائٹ میں اس وقت ہم نیت کریں گے۔ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس میں رسک ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ بعض مرتبہ فلائٹ کا عملہ بزی ہونے کی وجہ سے اعلان کرنا بھول جاتے ہیں، میقات کے اوپر سے بغیر احرام کے گزر جاتے ہیں، تو اس سے دم واجب ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ جب وہ اعلان کرتے ہیں حاجی صاحب کو چونکہ عادت نہیں ہوتی، جلدی اٹھ رہے ہیں، وضو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، احرام کی چادریں باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں بھی پھر تھوڑی دیر کے بعد احرام سے میقات سے فلائٹ گزر جاتا ہے۔ لیکن احرام کی نیت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اگر کبھی ایسا موقع ہو جائے تو بغیر وضو کے بھی آدمی احرام میں داخل ہو جا سکتا ہے۔ تو بعض مرتبہ ہوتا ہے اعلان تو ہوتا ہے، حاجی صاحب سوئے ہوتے ہیں، ٹھنڈی اے سی ہے اور کھانا بھی کھایا ہوا تو نیند لگ جاتی ہے ان کو، بغیر احرام کی نیت کے میقات سے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے بیسٹ ٹائم ہے، چاہے آپ عمرے پہ جا رہے ہیں یا حج پہ جا رہے ہیں، فلائٹ میں بیٹھ کر ٹیک آف ہونے کے بعد احرام کی نیت کر کے لبیک پڑھیں۔ یہ تو ہو گئی میقات سے کے متعلق غلطیاں۔ اور جدہ ایئرپورٹ پر بھی اتر کے احرام باندھیں گے، احرام کی نیت کریں گے تو دم واجب ہو جاتا ہے، چونکہ جدہ میقات نہیں ہے، وہ حل ہے، میقات کے اندر حدود حرم کے باہر حل میں ہے۔ تو اب دوسرا عمومی غلطیاں جو ہوتی ہیں اس کا تعلق احرام کے ساتھ ہے۔ تو احرام میں چونکہ چند پابندیاں ہیں، تو ان پابندیوں میں سے احرام کی خلاف ورزیاں ہونے کی وجہ سے آدمی پر جرمانہ واجب ہوتا ہے۔ جرمانے میں کبھی دم واجب ہوتا ہے اور کبھی صدقہ واجب ہوتا ہے۔ تو وہ تو بیانوں میں عام طور پر ہمارے حجاج جو جانے والے ہیں تفصیلات تو سنتے رہتے ہیں۔ کامن مسٹیکس میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے کامن مسٹیک ہوتا ہے وہ خوشبودار صابن کا استعمال، چونکہ وہ ذہن میں رہتا نہیں ہے، تو فلائٹ کے واش رومز وغیرہ میں یا ایئرپورٹ میں احرام کی نیت کرنے کے بعد وہ خوشبودار صابن وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں۔ اگر خوشبودار ہینڈ واش سے کسی نے ایک دفعہ ہاتھ دھویا تو اس پہ ایک صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، جو تقریباً 15 ریال بنتا ہے، وہ کسی ایک مسکین کو دینا ہوتا ہے۔ اگر حاجی صاحب نے وہی ہلکی خوشبو والا ہینڈ واش 3 دفعہ یا 3 سے زیادہ مرتبہ استعمال کر لیا تو دم واجب ہو جاتا ہے۔ بھول کر کے اگر خوشبودار صابن سے ایک دفعہ نہا لیا تو اس سے صدقہ واجب ہوتا ہے، صدقۃ الفطر ایک دفعہ نہانے پر، 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ نہانے پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ شیمپو جو ہوتا ہے ہمارے پاس، جیسے وہ کلینک پلس ہو یا ہیڈ اینڈ شولڈر ہو، یہ جو بھی ہو، عموماً اس کی خوشبو بڑی تیز ہوتی ہے۔ ایک دفعہ بھی شیمپو سے سر دھونے پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ دم کا مطلب ایک بکرا یا بکری یا دمبا، اس کو حدود حرم میں ذبح کرنا ہوتا ہے اور اس کا گوشت مسکینوں کو صدقہ کرنا ہوتا ہے۔
تو یہ عام طور پر مسٹیک ہوتی ہیں خوشبو سے ریلیٹڈ. بغیر خوشبو والا صابن حاجی استعمال کر سکتے ہیں ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے. احرام سوپ کے نام سے ابھی تو بہت ساری کمپنیاں آ گئیں, وہ مل جاتی ہیں. اور پھر دوسری مسٹیک ہے چہرہ کور کرنا, چاہے وہ فیس ماسک سے ہو یا کپڑے سے ہو. یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے منع ہے. آج کل لوگ فیشن کے طور پر بھی وہ فیس ماسک استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی فیس ماسک استعمال کرے گا تو اس پر حسب ضابطہ جرمانہ واجب ہوگا. یعنی اگر کوئی مکمل 1 دن یا مکمل 1 رات فیس ماسک سے اپنا چہرہ ڈھکے گا, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, تو اس پر 1 دم واجب ہو جائے گا. یا 12 گھنٹے اگر آدھا دن آدھا رات ملا کر کے 12 آورس پورے ہو گئے تو اس سے دم واجب ہو جاتا ہے. اس لیے بلا وجہ فیس ماسک استعمال نہیں کرنا چاہیے. جو سیویئر استھما کے پیشنٹس ہیں یا جو رینل فیلیور پیشنٹس ہیں جن کی امیونٹی پاور لو ہوتی ہے, وہ جو ہے امیونو سپریسو ڈرگس لے رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے ضروری ہوتا ہے ماسک وہ استعمال کریں. تو ان پر بھی جرمانہ تو واجب ہوتا ہے, لیکن ان کو اختیار ملتا ہے, چاہے وہ 1 دم دے دیں یا 3 روزے رکھیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. یہ عذر کی بنیاد پر ہے, عام آدمی کو اس کی چھوٹ نہیں ہے. تو یہ ہو گیا. اور سوتے ہوئے گلے تک بلینکٹ وغیرہ اوڑھ کر کے سو سکتے ہیں. پاؤں اگر کور ہو جائیں تو اس پہ کوئی جرمانہ واجب نہیں ہے. حاجیوں کو عام طور پہ کنفیوژن رہتا ہے کہ چونکہ جوتا یا چپل سے پاؤں چھپانا منع ہے, اس لیے وہ سمجھتے ہیں سوتے ہوئے بھی چھپانا منع ہوگا, اس لیے پاؤں کھلے رکھتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے. بلینکٹ یا کمبل پاؤں کے اوپر سے اوڑھ سکتے ہیں گلے تک, چہرہ اور سر کھلا رہے. عورتیں چونکہ یہ سنتی ہیں کہ چہرہ چھپانا, چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے حالت احرام میں, تو وہ سمجھتے ہیں پردہ ضروری نہیں ہے. پردے کا حکم الگ ہے, چہرے پہ کپڑا نہ لگے یہ حکم 2 الگ الگ چیزیں ہیں. تو عورت اس طرح سے پردہ کرے گی کہ چہرے پر کپڑا نہیں لگے گا. یہ حدیث سے ثابت ہے. ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں چہرے کھلے رکھتی تھیں, اونٹنیوں پہ چل رہی ہوتی تھی, کوئی سواری ہم سے قریب آتی, کوئی غیر محرم مرد آتے تو ہم اپنی جو اوپر کی جو چادریں ہیں تو اس کو گرا لیتی تھی, تو اسے چہرہ چھپ جاتا تھا. تو اس کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ جو ہیٹ والے نقاب ہوتے ہیں اس کا خاتون استعمال کرے, بے پردگی نہ کرے, بے پردگی کا گناہ ہوتا ہے. تو یہ غلطیاں ہوتی ہیں. اور کھانے پینے کے تعلق سے جو جوسس ہوتے ہیں, فروٹ جوسس وغیرہ, حالت احرام میں ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. فروٹس آدمی کھائے, سنترا کھائے, اورنج کھائے, اس کی نیچرل خوشبو ہے, یہ منع نہیں ہے. ایپل, اورنج, فروٹس زیادہ سے زیادہ استعمال کرے, پانی زیادہ سے زیادہ پیے. لیکن جو یہ پیکڈ فروٹ جوسز ہوتے ہیں ان میں فلیورز اور ایسنس ملائے جاتے ہیں, ان کے پینے پر جرمانہ واجب ہوتا ہے. معلم الحجاج میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اور ہمارے دوسرے اکابرین کی بھی یہی رائے ہے, کیونکہ اس میں پریزرویٹوز ملاتے ہیں اور پریزرویٹوز میں بدبو ہوتی ہے. اس بدبو کو دور کرنے کے لیے پھر آرٹیفیشل فلیورز ملائے جاتے ہیں, اس لیے حالت احرام میں اس کا پینا منع ہے. بہرحال مفتی سلمان منصور پوری صاحب نے کتاب المسائل میں 7 اپ وغیرہ جو مشروبات ہیں اس کو پینے کی اجازت دی ہے. اب ایک اور بحث یہ ہے کہ وہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے, پینا ہے نہیں پینا ہے, میں اس سبجیکٹ میں نہیں جا رہا ہوں. تو جو فلائٹس وغیرہ میں بھی احرام کی نیت کرنے کے بعد کھانا وغیرہ کھا لیں لیکن فروٹ جوس نہ پئیں, چائے کافی لے لیں. اور فلائٹ میں جو ہاتھ صاف کرنے کے لیے جو ٹیشو دیتے ہیں, ویٹ ٹیشو, بہت اسٹرانگ خوشبو اس کی ہوتی ہے. تو حاجی اس سے ہاتھ صاف نہ کریں, اس پہ اگر اسٹرانگ, بہت زیادہ اسٹرانگ خوشبو ہو تو دم واجب ہو سکتا ہے. یہ ہو. اور بعض حاجی عمرہ ختم کر کے گھر کو جا رہے ہوتے ہیں, راستے میں بیگم کہتی ہے عطر کا دکان ہے تھوڑا عطر لے لیں, ابھی انہوں نے حلق نہیں کرایا ہوتا ہے, تو وہ عطر چکر آنے کے لیے ہاتھوں پہ لگا لیتے ہیں, دم واجب ہو جاتا ہے اس سے. تو یہ بھی مسٹیک ہو گئی. اور پھر ارکان میں بعض حاجی جو ہے صحت مند ہونے کے باوجود ویل چیئر یا الیکٹرک چیئر پر بیٹھ کر عمرہ کرتے ہیں. یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے. عمرے کے طواف میں بھی چل کر کرنا واجب ہے, سعی بھی چل کر کرنا واجب ہے. اگر کوئی صحت مند آدمی عمرے کا طواف چل کر کرنے کے بجائے ویل چیئر یا الیکٹرک چیئر پر کرے گا تو ترک واجب کی وجہ سے یہ ایک دم واجب ہوگا. اگر وہ عمرے کی سعی بھی ویل چیئر یا الیکٹرک چیئر پر بلا عذر بیٹھ کر کرے گا تو ترک واجب کی وجہ سے دوسرا دم بھی واجب ہوگا. تو ایک عمرے میں 2 دم واجب ہوں گے, الا یہ کہ وہ اس کا اعادہ کر لے, جا کر دوبارہ چل کر کے اعادہ کر لے تو دم ساقط ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس میں احتیاط کرنا چاہیے. جسٹ بیکاز کہ وہاں پر فیسلٹی ہے ویل چیئر کی, الیکٹرک چیئر کی, ہر آدمی جا کے شوق پورا کرنے کے لیے اس کو نہ کرے. تو یہ فی الحال چند باتیں تھیں جو ذہن میں ہیں عام طور پر ہونے والی غلطیوں کی.
اچھا اس میں ایک میں اور ایک ایڈ کر دیتا ہوں، وہ ہے حج ہونے کے بعد حاجی طائف کی زیارتوں میں جاتے ہیں. یہ بہت کم لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے. بعض لوگوں کو سناؤ تو وہ کر لے رہے وہی ایسے کیسے، ہم نے تو ابھی تک نہیں سنا، ان کو لگتا ہے ہم کوئی غلط بات سنا رہے ہیں. حالانکہ یہ صحیح مسئلہ ہے، ہمارے اکابرین نے بھی لکھا ہے. تو وہ یہ کہ حج ہونے کے بعد حاجی زیارتوں کے لیے طائف جاتے ہیں. طائف میقات سے باہر ہے، تو یہ ضروری ہے کہ وہ جانے سے پہلے طواف وداع کر کے جائیں. طواف زیارہ ہو گیا تو حج کا فرض طواف تو ادا ہو گیا، لیکن طواف وداع بھی واجب ہوتا ہے آفاقی کے لیے جو یہاں سے گئے ہوئے حاجی ہوتے ہیں. تو وہ طواف وداع سے پہلے طائف زیارت نہ جائے. اگر کوئی طواف وداع سے پہلے میقات سے باہر جائے گا تو اس پر ایک دم واجب ہوگا. جب وہ واپس آئے گا تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ ویسے ہی احرام باندھ کر آنا ہے. اس نے چونکہ میقات سے واپس مکہ آ رہا ہے، واپس آنے کے بعد وہ عمرہ کرے گا. عمرے کے بعد اگر وہ طواف وداع کر لے گا تو دم ساقط ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوتا ہے. اس لیے طواف وداع سے پہلے طائف زیارتوں کے لیے نہ جائیں. اور مینا سے یہ بھی اہم پوائنٹ ہے، میں یہ کر دوں. مینا میں دیکھیے 10 تاریخ کو آدمی نے رمی کر دی، حلق کرا لیا، قربانی ہو گئی، پھر حلق کرا لیا، اور اب بھی دل کرتا ہے یار ہم حرم جائیں، طواف زیارت کے لیے جائیں. جانے سے پہلے وہ چاہتے ہیں چلو عزیزیہ چلے جاتے ہیں کمرے پر، رش کم ہوگا، میاں بیوی ہیں، جائیں گے، فریش ہوں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، پھر اب احرام کی پابندی تو ختم ہوگی، پھر ہم جا کے طواف زیارت کریں گے. یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. طواف زیارت سے پہلے میاں بیوی کبھی بھی ہوٹل پہ نہ جائیں، کیونکہ ساری پابندیاں ختم ہو گئی ہوتی ہیں سوائے ایک کے. جب تک طواف زیارت نہ ہو جائے بیوی حلال نہیں ہوتی. شیطان پوری کوشش کرتا حج خراب کر دیتا وہاں پر. تو اس لیے کبھی بھی طواف زیارت سے پہلے اپنے کمرے پہ نہ جائیں. پہلے جائیں، طواف زیارت ختم کر لیں، پھر جائیں آپ اپنے کمرے. صحیح نہیں ہوئے تو بھی آپ کمرے میں جا سکتے ہیں. طواف زیارت ہو گیا تو بیوی حلال ہوگی. تو اس کے علاوہ یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا بڑا دم واجب ہو جاتا ہے. اونٹ واجب ہو جاتا ہے، اونٹ یا گائے پھر ذبح کر کے اس کا صدقہ کرنا ہوتا ہے، اس کا گوشت. تو اس کے لیے اس میں بھی حاجی احتیاط کریں. تو ناظرین گرامی، یہ ہمارے حضرت مولانا محمد نعمان مکی صاحب تھے جو اس وقت آپ کے سامنے بہت ساری تفصیلات رکھ رہے تھے. وقت شاید طویل ہو چکا ہوگا، صحت کے بارے میں بھی اس کے بارے میں مولانا نے بتایا ہے. مزید اگر آپ کو کچھ سوالات ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے یہاں پر جو اس وقت نیچے جہاں پر کمنٹس کرنے کی اجازت ہے وہاں پر آپ کریں، تو انشاءاللہ مولانا تک وہ بات پہنچ جائے گی. تو ممکن ہے کہ مولانا وہیں پر آپ کو جواب وغیرہ دے دیں گے. وقت طویل ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ سنتا بھی نہیں. تو اور کوئی بات رہ گئی؟ بس وہ واٹس ایپ گروپس ہیں ہمارے، مسائل حج اور عمرہ احناف کے نام سے، جس میں حج اور عمرے سے ریلیٹڈ جو سوالات ہوتے ہیں اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. اگر کوئی حضرات ایام حج تک اس گروپ میں، میں میرا نمبر بول دوں تاکہ ایڈ کر لیں اور آپ سے کوئی سوال کر سکیں. میرا نمبر ہے 00965945353615. تو ناظرین کرام، یہ جو اس وقت نمبر سنا رہے ہیں اس میں اس لیے کہ باقاعدہ بہت سارے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ استفادہ کرتے ہیں. آپ بھی جو ہے اس کو ایڈ کر لیں اپنے اس میں اگر کوئی بھی، اور اگر آپ ان کے گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو درخواست بھیج دیجیے گا کہ ہمیں گروپ میں ایڈ کریں، یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ سوال کا جواب آپ کو فوری واٹس ایپ پہ ریکویسٹ کریں گے، ہم گروپ کی لنک بھیج دیں گے، اس میں وہ جوائن ہو جائیں. اس میں اور کوئی چیز وغیرہ شیئر نہ کریں، صرف مسائل وغیرہ پوچھ لے سکتے ہیں. تو مجھے اور مولانا کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،